میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اشخاص، 40 مسلمان مکے میں موجود تھے۔ میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا، کیا یہ بے غیرت تھے، بے حمیت تھے؟ انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں؟ انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں، محمد کے غلام ہیں، ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے، بلوا کرتے، کچھ شور کرتے، ہنگامہ کرتے، چھڑا کر لے جاتے، کیوں نہیں کیا؟ اچانک خیال آیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ بے غیرت تھے نہ بے حمیت تھے، اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں۔ کیا کریں؟ خون کھول رہا ہے، سینوں میں جوش ہے، لیکن اجازت نہیں۔ یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد الرسول اللہ نے دی۔ دیکھیے، جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے، خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام۔ جب خون کھولتا ہے آدمی جو جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بدر میں جو ہوا ایک واقعہ ایک دفعہ سن کر جھجھری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے اور خون کھول رہا ہوتا ہے وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ وہ جو 2 ٹین ایجرز تھے، نوجوان، جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، انصاری 2 نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا، وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسلز کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا۔ تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا۔ یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت دی محمد الرسول اللہ نے۔ ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ مکی دور کے 12 سالوں میں سے 4 سال جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی ایذا تھی، اور اس کا بھی ہدف تھے صرف حضور۔ وہ جو میں نے بتایا، پاگل ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، ایک اجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں، آ کے ہم پر دھونس جماتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا 4 برس تک، لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمت ختم ہو جائے، خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے، یہ تو دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے لختے جگر، ہمارے اپنے چشم و چراغ، کون تھے مصعب بن عمیر، کون تھے عثمان غنی، کون تھے سعد ابن ابی وقاص، قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی، یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ یہ ابھی تک تو قانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع پڑھا سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، بیویئر آف دی ریولوشن دیٹ از کمنگ، لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 سے، بلکہ 4 کہنا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس
اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا اب سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب، اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حیران ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا؟ واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اچھا ابا جان، آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ چل دیے۔ یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش۔ آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے، مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا نے سوچا، میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے۔ غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ وہیں کپڑے اتارے، مادر زاد برہنہ گھر سے نکالے گئے۔ ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، مصعب کیا ہوا؟ کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں، اور وہاں سے گئے، پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے۔ یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے۔ جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اب مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے۔ 72 مرد 3 عورتیں، انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی، پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے۔ وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا۔ ایک ہاتھ پر، ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا، اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے۔ شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے۔ جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا، اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہے،
حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا. حضور مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے. اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے. کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا چلتا تھا. یہ ہے صبر. برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ جان لیجئے، میں جو بات فلسفے کی سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ جو پیسیو ریزسٹنس ہے 8 سال جو رہی ہے کہ تمہیں ماریں، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تم پر جو بھی آئے جھیلو، برداشت کرو، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اصل میں انقلابی عمل میں یہ بہت فیصلہ کن چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر شروع ہی سے انقلابی لوگ وائلنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں. جو نظام قائم ہے اس کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے، اس نظام کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا ان کو کچل دینے کا، ختم کر دینے کا. اب جب کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو اخلاقی جواز تو نہیں ہے نا. اب اگر مارا جا رہا ہے تو عوام الناس کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ امیہ ابن خلف نے بلال کو آج اتنا مارا، کیوں مارا؟ کیا بلال نے کوئی چوری کر دی تھی؟ نہیں بھائی. کیا کوئی اور گستاخی کی تھی اپنے آقا کی؟ نہیں. کہیں معاذ اللہ اس نے اپنے آقا امیہ ابن خلف کی بیٹی کے اوپر تو کوئی نہیں ہاتھ اٹھا دیا تھا؟ نہیں. تو کیا وجہ ہوئی؟ بس صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ خباب بن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے. سوچئے ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. ان انگاروں سے کھال جلی، کمر کی چربی پگھلی، اس پگھلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے. یہ سب کچھ جھیل رہا ایک شخص. سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا؟ تو بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، وقت پر کام دیتا ہے، مناسب اجرت لیتا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جرم نہیں. جرم صرف ایک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچئے، دیکھیے ایک لفظ ہم بولا کرتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میجورٹی ہمیشہ سائلنٹ رہتی ہے. وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتی ہے، دیکھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی بہری تو نہیں ہوتی. دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سن تو رہی ہے کہ کیا چرچے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شریف لوگ ہیں، بڑے ہی اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، ان پر تشدد ہو رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، ان پر کوڑے برس رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی ان کی خطا نہیں سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں. انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کسی کا بال بیکا نہیں کیا، انہوں نے کسی پر دست درازی نہیں کی، وہ تو دعائیں دے رہے ہیں انہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کنورٹ ہوتی ہے. وہ جرت تو نہیں ہوتی کہ برملا اعلان کریں، لیکن دل ان کے بدل رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایک مصرع بڑا پیارا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ دل فتح ہو رہے تھے اس وقت. یہ 8 برس میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دل فتح کیے، چاہے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اندر سے انہیں نظر آ رہا تھا کہ کون کیا ہے. یہ ہے پیسیو ریزسٹنس، یہ ہے صبر محض. انقلابی عمل میں، اقامت دین کی جد و جہد میں پہلا مرحلہ یہ ہے صبر کا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب اتنی قوت ہو گئی کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں.
دیکھیے ریولیوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک انقلابی نظریہ اس کی اشاعت ہوگی، جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا، ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی، پھر ان کی تربیت ہوگی، جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی۔ اب ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ، غلط نظام کے ساتھ۔ اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں، اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے، لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے، اپنی قوت بڑھانی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ کام ہے جو 12 برس میں مکے میں مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک تعداد اب ہے حضور کے جانثاروں کی۔ یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے؟ ڈیووٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے لوگ، ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے، بھٹیوں میں سے نکل چکے، تربیت ہو چکی، منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، جس کا میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑا کٹھن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر بھی پورے اترے صحابہ کرام، کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب معلوم ہوا، اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی مدینہ منورہ، کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا، بیس مل گیا اب انقلابی عمل میں اقدام کا۔ بیس بھی ہے مدینہ، طاقت بھی ہے صحابہ کرام کی۔ اب اقدام ہوا۔ اقدام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی ایک آیت ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ آج سے اجازت دی جا رہی، جب اتنی قوت ہو گئی کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ریولیوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک انقلابی نظریہ اس کی اشاعت ہوگی، جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا، ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی، پھر ان کی تربیت ہوگی، جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی۔ اب ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ، غلط نظام کے ساتھ۔ اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں، اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے، لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے، اپنی قوت بڑھانی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ کام ہے جو 12 برس میں مکے میں مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک تعداد اب ہے حضور کے جانثاروں کی۔ یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے؟ ڈیووٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے لوگ، ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے، بھٹیوں میں سے نکل چکے، تربیت ہو چکی، منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، جس کا میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑا کٹھن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر بھی پورے اترے صحابہ کرام، کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب معلوم ہوا، اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی مدینہ منورہ، کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا، بیس مل گیا اب انقلابی عمل میں اقدام کا۔ بیس بھی ہے مدینہ، طاقت بھی ہے صحابہ کرام کی۔ اب اقدام ہوا۔ اقدام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے،
سورہ حج کی ایک آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج سے اجازت دی جا رہی، جب اتنی قوت ہو گئی کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں. دیکھیے ریولیوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک انقلابی نظریہ، اس کی اشاعت ہوگی، جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا، ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی، پھر ان کی تربیت ہوگی، جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی. اب ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ، غلط نظام کے ساتھ. اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں، اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے، لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے، اپنی قوت بڑھانی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی. یہ کام ہے جو 12 برس میں مکے میں مکمل ہو گیا. اب کیا ہوا؟ ایک تعداد اب ہے حضور کے جانثاروں کی. یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے؟ ڈیووٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے لوگ، ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے، بھٹیوں میں سے نکل چکے، تربیت ہو چکی، منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے. سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، جس کا میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑا کٹھن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر بھی پورے اترے صحابہ کرام، کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب معلوم ہوا، اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی مدینہ منورہ، کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا، بیس مل گیا. اب انقلابی عمل میں اقدام کا بیس بھی ہے، مدینہ طاقت بھی ہے صحابہ کرام کی. اب اقدام ہوا. اقدام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی ایک آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج سے اجازت دی جا رہی